ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مجاہد علی اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایس ٹی پریپریشن کے لیے اردو کا کورس شروع سے۔ اردو ایس ٹی کی پریپریشن میں دیکھا جائے تو اردو 10 مارکس کا آتا ہے پیپر کے اندر، اور اس 10 مارکس کو ہم اپنی تیاری کیسے کریں آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اردو قواعد انشاء میں یعنی گرامر کے اندر یہ 9 مین ٹاپک ہیں۔ اگر ان 9 مین ٹاپکس کو آپ کلیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز تو آپ کی اردو کی تیاری انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اس میں سے نمبر 1 ہے علم صرف، 2 ہے علم نحو، تیسرا ہے واحد جمع، چوتھا ہے مذکر مؤنث، پانچواں سابق لاحق، چھٹا علم بیان علم بدیع، ساتواں الفاظ متضاد، آٹھواں الفاظ مترادف اور اس کے ساتھ زمانی الفاظ، نواں ہے شعری اصطلاحات جس میں مطلع، مقطع، تخلص، مصرع، شعر، قطع، رباعی، مخمس، مسدس، قافیہ، ردیف، غزل وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے ہم آج کی پہلی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سارے حاضر ہوئے ہوں گے۔ آواز آ رہی ہے مجھے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں ذرا ہم اپنا آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے باب اول۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین مختص ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم اس زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس زبان کے اور قواعد اور اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اردو زبان کے اندر بھی اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے۔ ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھیک بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ قواعد کیا ہیں؟ قواعد کتنی قسم کے ہیں اردو کے اندر؟ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو زبان میں یا اردو گرامر میں قواعد کی بنیادی طور پر 2 حصے ہیں، یعنی بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ قواعد کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ صرف ہے اور دوسرا حصہ نحو ہے۔ حصہ صرف کیا ہے؟ حصہ صرف یعنی قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ پر بحث کی جاتی ہے۔ مفرد یعنی فرد واحد، ایک لفظ کے اوپر ڈسکس کریں گے، یعنی یہ لفظ آیا واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل یا حرف۔ اس حصہ قواعد میں صرف کلمات و الفاظ ہی موضوع بحث ہوتے ہیں۔ علم صرف میں لفظ کے لغوی معنی کے بجائے اس کے مفہوم سے بحث کی جاتی ہے جو عام بول چال میں مطلوب ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ جانا کہ علم صرف کیا ہوتا ہے، جس میں صرف ہم قواعد کا وہ حصہ جس میں صرف ہم ایک لفظ واحد پر بحث کریں، اس کی حیت پر بحث کریں۔ آیا یہ جو لفظ ہے، لفظ واحد جو ہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے، اسم ہے یا فعل ہے، واحد ہے یا جمع ہے، اس پہ بحث کرتے ہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے حصہ نحو۔ نحو کیا ہے؟ گرامر اور قواعد کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی پہلے میں کیا تھا؟ مفرد الفاظ پر، واحد الفاظ پر، ایک لفظ پر بحث کرتے تھے۔ اب اس میں ہم نے مفرد کے بجائے مرکب کریں گے، یعنی الفاظ کا مجموعہ ہوگا، اس پر بحث کریں گے۔ نحو کے 2 حصے ہیں، ایک کہلاتا ہے نحو تفصیل، دوسرا کہلاتا ہے نحو ترکیبی۔ نحو تفصیل میں ہم جملوں کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں،
جبکہ نحو ترکیبی میں جملوں کو ملا کر لکھنا ہوتا ہے۔ یہ تھا حصہ نحو کے حوالے سے۔ آئیے ذرا ہم آج اس کے لیکچر میں شروع کرتے ہیں حصہ صرف ڈیٹیل میں۔ حصہ صرف کی بات کریں تو حصہ صرف بیسیکلی شروع ہوتا ہے لفظ سے۔ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ مفرد لفظ پر بحث کرتا ہے۔ تو یہاں ہم کہیں گے لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ یعنی انسانی زبان سے جو کچھ بولا جاتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یعنی میری زبان، آپ کی زبان، ہم کچھ بھی بولیں وہ لفظ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب ایک لفظ ہے، قلم ایک لفظ ہے، پانی ایک لفظ ہے، روٹی ایک لفظ ہے۔ یعنی لفظ کہلاتا ہے جو میری زبان سے آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہو یا بول لیتے ہیں۔ اسی لفظ کی بھی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے لفظ موضوع، دوسرا ہے لفظ محمل۔ لفظ موضوع کسے کہیں گے؟ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں۔ مثلا جیسے ابھی اوپر ڈسکس کیا، کاپی ہے، قلم ہے، کتاب ہے، پانی ہے، روٹی ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی معنی رکھنے والے الفاظ۔ جبکہ لفظ محمل کی بات کریں تو ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں، یعنی بے معنی الفاظ کا مجموعہ ہے، لفظ محمل کہلاتے ہیں۔ مثلا جیسے کاپی کی جگہ میں ہم بعض اوقات لکھتے ہیں نا، کاپی واپی لے کے آئے، کتاب شتاب، روٹی شوٹی کھانا، پانی وانی پی لینا۔ یہاں پر جو وانی کا لفظ ہے، شوٹی کا لفظ ہے، واپی کا لفظ ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ لفظ محمل کہلاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے یہ بات جانی کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بیسیکلی دو قسمیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ آئیے ذرا ہم چلتے ہیں اس کی فردر ڈیٹیلز کی طرف۔ لفظ موضوع کی قسمیں ذہن میں رکھیے کہ کتنے تھے، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ تو لفظ موضوع کی فردر دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی کلمہ کسے کہیں گے؟ اکیلے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ یا معنی آ گیا ہے، معذرت یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے، اکیلے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے مسجد، آیا، گھر، یہ ایک لفظ ہے لیکن بامانی۔ دوسری جو قسم ہے کلام ہے۔ اب یہ فرداً ایک لفظ یا ایک معنی ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں دو یا دو سے زیادہ بامانی الفاظ کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں۔ اور کلام کا دوسرا نام مرکب بھی ہے، یعنی کلام کو مرکب بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک نیک کہیں تو ایک لفظ واحد ہے، کلمہ ہے، لیکن اگر اس کلمے کے ساتھ میں ایک اور کلمہ بھی استعمال کروں، بامانی لفظ کا استعمال کروں، نیک لڑکا کہوں، تو یہاں نیک لڑکا کیا ہے؟ یہ کلام کہلائے گا۔ طاہر نیک ہے، یہ کلام کہلائے گا۔ اب اس میں بھی دو ٹائپ ہم آگے ڈسکس کریں گے مرکبات کے اندر۔ کلمہ کی اقسام کتنی ہیں؟ کلام ہم اگلا ٹاپک یعنی آگے آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے، کلمہ پڑھیں گے یہاں۔ کلمہ کی بیسیکلی تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کلمہ کی یہ تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ذرا دیکھتے ہیں حرف کیا ہے۔ ان کی ڈیفینیشنز کی طرف جاتے ہیں تو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ اسم کیا ہے؟ کلمہ وہ کلمہ ہے، اسم، جو کسی شخص کے لیے کسی جگہ یا چیز یا کیفیت کا نام ہو، یعنی اسم جس کو انگلش میں ہم ناؤن کہتے ہیں نا، یعنی پلیس آف اے تھنگ کہتے تھے نا، یعنی کسی نیم آف اے پلیس، تھنگ اور اے پرسن کہتے ہیں انگلش میں، وہی چیز اردو میں اسم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ محمود کسی شخص کا نام ہے،
لاہور کسی جگہ کا نام ہے، پنکھا کسی چیز کا نام ہے، یا نام کی جگہ میں ہم بعض اوقات جو ہے نا وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، یہ بات امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ اسم کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنے معنی کے لیے کسی دوسرے کا یہ محتاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا پنکھا، پنکھا اپنے معنی میں کل ہے، اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، لاہور اپنا معنی دے دیتا ہے، یہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہے اس کی ٹائپ نمبر 2 کلمے کی، وہ ہے فعل۔ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے، یعنی معنی کے لیے یہ بھی کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو، کرنا یا نہ کرنے کو، ہونے یا نہ ہونے کو بتائے گا۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فعل میں تینوں زبانوں میں سے، اب 3 زمانے ہیں، ایک فعل کے اندر 3 زمانے کا استعمال ہوگا، یعنی حال، مستقبل اور ماضی، ان میں سے کسی ایک کا ذکر پایا جائے گا۔ جیسے کہ آیا، یہ حال کا ہے، یعنی وہ آیا، جاتا تھا، یہ ماضی کا لفظ ہے، لکھے گا، یہ مستقبل بتا رہا ہے ہمیں، یعنی رہا، رہی، رہیں، تھا، تھی، تھے، گا، گی کے الفاظ آئیں گے تو یہ ہمیں جملے کے آخر میں یہ کیا بتا رہا ہے، ہمیں اس کا زمانہ بتاتا ہے، یہ فعل کہلاتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق ذہن میں رکھیے گا، یعنی فعل معنی مستقل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اسم بھی معنی کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن فرق کہاں آ رہا ہے، اوپر زمانے کا تعلق نہیں ہوتا اسم کے اندر، جبکہ فعل کے اندر زمانے کا تعلق پایا جاتا ہے، وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کو ڈسکس کرے گا۔ نمبر 3 از حرف ہے۔ حرف کیا ہے؟ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہیں دیتا، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اوپر اس میں بڑا یہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن یہاں پڑھ رہے ہیں حرف کے اندر کہ حرف دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے اپنی معنی کے لیے۔ جیسے ایک جملہ یہاں لکھا گیا ہے، میں گھر سے مسجد تک گیا، یہاں اس جملے میں گھر سے مسجد تک گیا، اس جملے کے اندر، اس جملے میں یعنی اس جملے میں سے اور ایک دو حروف ہیں، سے اور تک 2 حروف ہیں، ٹھیک ہے، تک کا کوئی معنی نہیں ہے، سوری یہاں ایک ٹائپ ہو گیا لیکن یہ تک ہے، سے اور تک، یعنی گھر سے مسجد تک، یہاں تک اور سے حرف کہلائیں گے، اس کی کوئی معنی انڈیویجول اگر اکیلا الگ کر کے دیکھیں کہ کوئی معنی نہیں بنتا، لیکن جب یہ ان کلمات کے ساتھ ملتا ہے تو یہ اپنی معنی دے دیتا ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں اسم کی ٹائپ کے اندر۔ اسم کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، اس میں صفت ہے، اس میں ذات ہے۔ اس میں صفت یہ وہ اسم ہے جو کسی کی اچھائی یعنی اچھی یا بری حالت ظاہر کرتا ہے۔ مثلا نیک لڑکی، یہاں لڑکی کا نیک ہونا بتا رہا ہے کہ اس کی صفت ہے، جس کو انگلش میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ تیز گھوڑا یعنی گھوڑے کی صفت بتا رہا ہے، یہاں نیک اور تیز کیا ہیں، اس میں صفت کہلاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، اچھا لڑکا، اچھی لڑکی، خوبصورت لڑکا، یا کہہ سکتے ہیں معصوم بچہ، یہاں پہ معصوم خوبصورت کیا ہے، وہ صفت کہلاتا ہے۔ برا شخص، یہ شخص کیا ہے، اس کی برائی بیان کر رہا ہے، مینس بری حالت کو بتا رہا ہے، تو اس میں صفت ہے۔ اس میں ذات وہ اسم ہے جو کسی وجود، تیسرا جو ہے نیکسٹ، اس میں ذات ہے دوسرا، وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے گا، یعنی وجود بتائے گا، وہ موجود ہے وہ چیز وہاں پر۔ جیسے محمود، محمود ایک وجود رکھتا ہے، ایک حقیقت ہے۔ قلم کی بات کریں، ایک حقیقت ہے۔
دیوار کی بات کریں ایک حقیقت ہے، یعنی ایک وجود رکھتا ہے اور حقیقتاً موجود ہے، تو ایسے اسم کو ہم اسم ذات کہتے ہیں۔ ان دونوں کو ڈیٹیل میں ہم آگنے والی لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ ذرا آج ہم وہ قسمیں ڈسکس کریں گے، یا وہ قسم ڈسکس کریں گے جو استعمال کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم کی ایک استعمال بلحاظ استعمال، اسم کی قسمی بلحاظ استعمال ہم کہہ سکتے ہیں۔ استعمال کے لحاظ سے اسم کو ہم بیسیکلی دو قسموں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلے قسم اسم معرفہ اور دوسری قسم میں اسم نکرہ۔ اب یہ چھوٹی کلاسز سے آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ معرفہ اور نکرہ کیا ہے، جس کو انگلش میں آپ پڑھتے ہیں کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن۔ معرفہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے، یعنی کسی خاص چیز کا، کسی خاص شخص یا کسی خاص جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے، اسے ہم کہتے ہیں اسم معرفہ۔ جیسے کہ کوہ ہمالیہ، یعنی کسی خاص پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بانگ درا، یہ اقبال کی خاص مخصوص کتاب کا نام ہے۔ لاہور ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ محمود کسی شخص کا نام ہے خاص، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا کہلائے گا؟ اس میں معرفہ کہلاتے ہیں۔ اب ایک اور پوائنٹ غور طلب ہے، اس میں معرفہ کو ہی اس میں خاص بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اس میں خاص کہتے ہیں اس میں معرفہ کو۔ اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں، فردر اس میں معرفہ کو بہت سارے ٹائپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ان میں سے ہم آج ڈسکس کریں گے 6 اس کی قسمیں ہیں اس میں معرفہ کی۔ پہلی قسم ہے اس میں عالم، دوسرے کا نام اس میں ضمیر، تیسرا اس میں اشارہ، چوتھا اس میں موصول، پانچواں اس میں استفہام، اور چھٹا ہے اس میں تنکیر۔ یہ 6 اقسام اس میں معرفہ کی ہیں۔ آئیے ذرا فردر ڈسکس کرتے ہیں اس میں معرفہ کی پہلی قسم کون سی ہے۔ اس میں معرفہ کی پہلی قسم اس میں علم کہلاتی ہے۔ اب اس میں علم کیا کہلاتا ہے؟ یاد رکھیے وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، خاص نام۔ جیسے کہ شاعر مشرق، شاعر مشرق جو ہے علامہ محمد اقبال کے لیے کہتے ہیں۔ غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب کو کہتے ہیں۔ مٹھو، ابن قاسم، شمس العلماء، یہ خاص نام ہے، کسی کے خاص نام کو ظاہر کرتا ہے کسی شخصیت کے۔ ان ناموں کو ہم کہتے ہیں اس میں علم کہتے ہیں۔ جیسے بانی پاکستان کہیں تو ایک شخص ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، تو ان کو اس میں علم کہتے ہیں۔ اس میں علم کی 5 قسمیں ہیں، اگر ٹائپس کی بات کریں اس کی 5 اقسام ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے۔ کل کو پیپر میں کوئی نام دے کر، جیسے رستم زماں کیا ہے؟ گرامر کے روح سے خطاب ہے، لقب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے، عرف ہے، ایسے پوچھ سکتے ہیں۔ یا کوئی اور مثال دے، جیسے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دل کی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، یہ کوئی شعر ہے اقبال کا غالباً۔ اس میں ابن مریم سے مراد کیا ہے؟ اس میں مریم گرامر کے روح سے کیا ہے کہیں تو کیا کہیں گے ہم؟ لقب ہے یہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ خطاب یعنی وہ اس میں معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں علم کی پہلی ٹائپ خطاب کہتے ہیں۔ مثلا رستم زماں، اور رستم سے کیا مراد ہے؟ ایک بہادر شخصیت تھی رستم زماں۔ شمس العلماء، خان بہادر، یہ ایسے الفاظ ہیں جو ایک حکومت کی طرف سے کسی شخصیت کی خوبی کی وجہ سے وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ دوسرا جو اس کی ٹائپ ہے اس میں علم کی، وہ ہے لقب، یعنی وہ اس میں معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، یعنی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ جیسے
موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم، قائد ملت. یہ میں نے قائد ٹائپ ہو گیا، عید نہیں ہے بلکہ حمزہ دال ہے. قائد اعظم ہے، قائد ملت ہے، محسن ملت ہے، محسن انسانیت ہے. ایسے الفاظ یہ لقب کہلاتے ہیں، القاب کہلاتے ہیں. لقب عام طور پر یاد رکھیے گا کسی واقعہ، وصف یا تعلق کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے. لقب یہ تھا اس میں علم کا دوسری ٹائپ لقب. تیسری قسم ہے تخلص. اب یاد رکھنا، تخلص یعنی وہ مختصر سا نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں. جیسے ابراہیم ذوق جو ہے، استاد ابراہیم ذوق، ذوق کے لکھتے تھے. جیسے اسد اللہ خان، مرزا اسد اللہ خان اس کا پورا نام، لیکن غالب لکھتے تھے اور مشہور غالب کے نام سے ہیں. اسی طرح خواجہ حیدر علی آتش، یہ آتش کے نام سے مشہور ہے. میر درد، یعنی درد اس کا لقب تخلص ہے. میر تقی میر، یہاں میر اس کا تخلص ہے. اسی طرح اور بہت سارے شعراء حضرات، جیسے فانی بدعوانی کہتے ہیں، اس کا اوریجنل نام کوئی اور ہے لیکن فانی اس کا تخلص ہے. فانی بدعوانی کا بڑا مشہور و معروف ایک شعر ہے کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا. یہ فانی کا ہے. اور فانی جو ہے لقب رکھتا ہے، تخلص رکھتا ہے، سوری. تخلص کا استعمال یاد رکھیے گا، یہ فارسی ادب سے اردو میں منتقل ہوا ہے. فارسی سے آئے کیونکہ ہماری جو اردو ہے وہ فارسی، عربک، سنسکرت اور ترکش زبان سے مل کر بنی ہے. تو یہ فارسی ادب سے آیا ہوا ہے ہمارے ہاں تخلص. تو تخلص سے ہو گیا وہ مختصر سا نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنیت، یعنی چوتھی جو قسم ہے کنیت. کنیت کس سے کہتے ہیں؟ وہ اسم، معرفہ کی وہ اسم، معرفہ کی وہ قسم یا اسم علم کی وہ قسم جو باپ، ماں، بیٹے یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے. جیسے ابن مریم، بوتراب، ابو القاسم، ابن خطاب، یعنی حضرت عمر کے لیے کہتے تھے. ابن عمر لکھا گیا، ہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے، ابن خطاب ہے. یہاں پر ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے. ابن خطاب حضرت عمر جو نا رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. ابو تراب حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ہے. ابو القاسم یعنی پیغمبر گرامی کی کنیت ہے. یہ تھی چوتھی قسم اسم علم کی. پانچویں قسم کیا ہے؟ عرف ہے. اب یہ جو عرف ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. عرف وہ اسم علم ہے جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے نام رکھ لیتے ہیں. جیسے ماں باپ ہمیشہ اپنے بچے کا نام رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک خاص نام گھر والے یا رشتہ دار، عزیز، دوست آپ کا ایک خاص نام رکھتے ہیں پیار سے، وہ نام عرف کہلائے گا. یا اصل نام بگڑ کر بھی رکھا جاتا ہے، یعنی آپ کا اصل نام تھا، آپ کا اصل نام جو ہے نا بگاڑ کر کوئی اور نام رکھا جاتا ہے. یا کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا کوئی مشہور نام مشہور ہو جاتا ہے. یہ نام عقیدت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، حقارت کی وجہ سے پڑتا ہے. اب چند اگزام اگر بتا دیں، پپو، یہ کوئی شخص اگر خوبصورت ہو اس کو پپو کہا جاتا ہے، یہ بڑا پپو لڑکا ہے. یہ پپو کیا ہے؟ پٹھو ہے، چندہ ہے، لنگڑا ہے. دیکھو اب لنگڑا کسی کی خوبی یا نقص کی وجہ سے لگ گیا
چھوٹو یعنی قد کا چھوٹا ہے تو چھوٹو کہیں گے. لمبو جو قد کا قادہ جو نا کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ قامت والا شخصیت ہے اس کو لمبو کہا گیا. رشید سے رشیدہ آتا ہے. اکرم کا اکی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ عرف کہلاتے ہیں. یہ عرف عام میں مشہور ہوتے ہیں. یہ اسم علم کی 5ویں قسم ہے عرف. تو ہم نے بھی ڈسکس کیا اسم علم کی کتنی اقسام ہیں؟ 5 اقسام ہیں. خطاب جو حکومت کی طرف سے نواز دیا جائے کسی خوبی کی وجہ سے. لقب جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے دوسری ٹائپ. تیسری ہم نے ڈسکس کی تخلص یعنی مختصر سا نام جو شعراء حضرات اپنی شاعری میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں. چوتھا کنیت کہا کہ وہ اسم جو باپ ماں بیٹے یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جاتا ہے. عرف کسے کہا؟ وہ اسم ہے یا تو والدین بچپن ہی سے اپنے بچے کو پیار سے رکھ لیتے ہیں یا اس کا اصل نام بگڑ کر یا کسی انسانی خوبی یا خامی کی وجہ سے یا نقص کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے اس کا نام. یہ 5 اقسام اس میں علم کی موجود تھی. دوسری قسم کی جو اسم معرفہ ہے یعنی سیکنڈ ٹاپ آف اسم معرفہ. اسم معرفہ کی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 6 قسمیں ہیں اسم علم اور اسم ضمیر. تو ذرا ہم دوسرے نمبر کے اسم ضمیر ڈسکس کرتے ہیں. اسم ضمیر جس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، یاد رکھیے پروناؤن اسم ضمیر کہلاتا ہے. وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے. مثلا کیونکہ اگر آپ کسی تحریر میں کسی تقریر میں ایک نام کو بار 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 آپ رپیٹ کرتے رہیں، اس کا نام پکارتے رہیں تو بڑا معیوب لگتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے. مثلا وہ، تو، تم وغیرہ ایسے الفاظ یہ کیا ہیں؟ اس میں ضمیر ہیں. جیسے میں یہاں مثال کرتا ہوں، ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا. اب اس جملے کے اندر غور کریں، کیا کہا؟ ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا. اگر میں یہ کہتا ندیم آیا، ندیم نے سبق پڑھایا اور ندیم چلا گیا، اگر میں ایسا کہتا بار بار اس کا نام آتا ہے کتنا معیوب لگتا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا. یہاں پر یعنی اس جملے میں اور وہ دونوں ضمیریں ہیں. یعنی اس اور وہ یعنی جو کیا کہہ سکتے ہیں، دونوں ضمیریں ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئی ہیں. یعنی ہم نے ندیم آیا کے بعد ندیم نے پڑھایا کی جگہ میں ہم نے کہا اس نے پڑھایا. اور آگے وہ چلا گیا کہا، یعنی وہ بھی ندیم کی جگہ میں آ گیا. تو یہ اس اور وہ کیا ہیں؟ دونوں ضمیریں ہیں. اس میں ضمیر ہیں. یہاں پر ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے، یعنی اس میں ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرجح کہتے ہیں. یہ اس کو بھی پوائنٹ یاد رکھنا، مرجح کسے کہتے ہیں، پیپر میں آ سکتا ہے. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں ضمیر جس کی جگہ استعمال ہو اسے مرجح کہتے ہیں. اس میں ضمیر کی بھی فردر 3 اقسام ہیں. پہلی جو قسم ہے ضمیر فاعلی ہے، دوسری قسم ضمیر مفعولی ہے، تیسری قسم ضمیر اضافی ہے. 3 اقسام. تو آئیے دیکھتے ہیں ضمیر فاعلی کیا ہوتا ہے. وہ ضمیر فاعلی وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو. یعنی فعل کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں ورب جس کو کہا جاتا ہے ڈوئر آف این ایکشن کو فاعل کہیں گے. فعل کسی ایکشن کو شو کرتا ہے جبکہ فاعل ایکشن کرنے والا ہے. تو کسی فعل کا فاعل رہی ہو اس ضمیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر فاعلی کہتے ہیں. مثلا اب یہ ضمیر فاعلی جس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں نا، پروناؤن کی کتنے کیسز ہیں؟ پروناؤن کے کتنے کہہ سکتے ہیں؟ فرسٹ پرسن سنگولر ہو سکتا ہے، فرسٹ پرسن پلورل ہو سکتا ہے، اور تھرڈ پرسن سنگولر ہو سکتا ہے، تھرڈ پرسن پلورل ہو سکتا ہے.
دیکھیے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، 3 آپ نے چیزیں پڑھی ہیں سیغے. تو یہاں انگلش کے وہی چیزیں اردو میں بھی امپلیمنٹ ہے. دیکھیے گا ذرا، غائب یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو. جیسے میں یہاں پڑھا رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ متکلم ہوں. آپ سن رہے ہیں میری بات کو، آپ کیا ہیں؟ حاضر ہیں. اور پڑھا کس کو رہا ہوں؟ اردو. تو اردو کی میں بات کروں تو اردو کیا ہے؟ غائب ہے. یا کسی شخص کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دیکھیے گا وہ فلانی ایسے پڑھا رہا تھا، یہ اس طرح کے کام ہو رہے، وہ تیاری ایسے کرتا ہے. تو وہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ غائب کا صیغہ ہے. وہ اگر جمع ہے تو ہم وہ کی جگہ میں انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے محنت کی تو کامیاب ہو گئی. یہاں ایسے لفظوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غائب کے اندر آتے ہیں. ضمیر جو غائب ہے نا، فاعلی کے اندر غائب ہے، اس کی بھی 2 کنڈیشن ہو سکتی ہیں، یا تو واحد ہوگا یا جمع ہوگا. واحد ہے تو 2 الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اور اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس نے ایسا کیا، وہ ایسے ہیں، یعنی وہ واحد ہے، سنگولر ہے. لیکن اگر وہ جمع کے صیغے کے اندر موجود ہیں تو انہوں نے محنت زیادہ کی تو کامیابی حاصل کی. انہوں نے مینس یہ کیا کہ غائب کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ. حاضر، حاضر کی بات بھی یہاں کریں تو وہ سیکنڈ پرسن سنگولر بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈ پرسن پلورل بھی ہو سکتا ہے. انگلش میں تو دونوں کے لیے ہم یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو کے اندر یو نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک لفظ نہیں ہے. لیکن اردو میں کیا ہے؟ واحد ہے تو تو کا لفظ استعمال ہوگا، اور جمع ہے تو تم کا لفظ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح متکلم، جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم، متکلم کرنے والے، کلام کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، بولنے والے کو. تو میں کیا ہوں یہاں پہ؟ واحداً. میں اگر فرد واحد بات کر رہا ہے تو کہیں گے ہم نے ایسا کیا، نہیں کہیں گے، لیکن میں نے کہا، میں نے کیا. لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے میں کرنے کی ممانعت کی ہے، تو ہم لفظ سے استعمال کرتے ہیں ہم کا، جبکہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم. ہم ادبی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، یا ادب کے اندر جائیں گے پڑھیں گے، لیکن گرامیٹیکلی واحد کے لیے میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ہے ضمیر فاعلی. دوسرا ہے ضمیر مفعولی. ضمیر مفعولی کیا ہے؟ وہ ضمیر جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے. پہلے والا کیا تھا؟ فاعل کی جگہ، کسی فعل کا فاعل رہی ہو. یہ کیا ہے؟ ضمیر مفعولی مینس مفعول کی جگہ استعمال ہو، جس کو انگلش میں آپ نے پڑھا تھا نا، سبجیکٹیو کیس ہے ایک پرونون کی، اور ایک آبجیکٹیو کیس ہے. سبجیکٹیو کیس یعنی جو فاعل کی جگہ رہی ہو وہ ضمیر فاعلی کہلائے گی، اور آبجیکٹیو کیس ضمیر مفعولی کہلائے گی، جو مفعول کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اب مفعول کے طور پر استعمال ہونے والے بھی کیا ہیں؟ مختلف صیغے ہیں. یعنی واحد ہے تو اسے، جمع ہے تو انہیں. حاضر کی بات کریں تو واحد ہے تو تجھے، جمع ہے تو تمہیں. متکلم کی بات کریں تو واحد ہے تو مجھے، اور جمع ہے تو ہمیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے آبجیکٹیو کیس بھی، یعنی پرونون کے آبجیکٹیو کیس بھی، ضمیر مفعولی بھی کیا ہے؟ یہ 3 صیغے رکھتی ہے: فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن جو غائب ہے، فرسٹ پرسن جو متکلم ہے، سیکنڈ پرسن جو حاضر ہے. اس کی بھی کنڈیشنز موجود ہیں. سو غائب کے لیے اسے، واحد، اور جمع ہو تو انہیں. حاضر کے لیے تجھے، واحد، اور جمع ہو تو تمہیں. متکلم کے لیے واحد، مجھے، اور جمع ہو تو ہمیں کا لفظ استعمال ہوگا. تیسری ٹائپ جو ہے اس میں ضمیر کی، تیسری و آخری جو ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر اضافی ہے، یعنی اضافہ کر رہا ہے. اب کیا ہے؟ وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہوتی ہوں. مضاف الیہ ہے، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ ایک آبجیکٹیو کیس، ایک سبجیکٹیو کیس، ایک پوسیسیو کیس ہے نا، پرونون کے اندر انگلش میں پڑھتے ہیں پوسیسیو کیس، وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو. مثلاً یہ غائب ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا بھائی، اس کی بہن، جیسے استعمال کرتے ہیں. ان کا خاندان،
اگر وہ جمع ہوں۔ تو غائب کا مطلب کیا ہو گیا؟ جو کہ تھرڈ پرسن ہے، جو موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تھرڈ پرسن سنگیولر بھی ہو سکتا ہے، پلولر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سنگیولر ہے، غائب ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کا، اور اگر وہ پلولر ہے تو ہم کہیں گے، لفظ استعمال کریں گے ان کا۔ حاضر کی بات کریں یعنی سیکنڈ پرسن کی بات کریں تو وہ واحد بھی ہو سکتا ہے اور وہ جمع بھی ہو سکتا ہے۔ واحد میں بھی دو کیسز ہیں، وہ جو واحد ہے وہ آیا مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اگر مذکر ہے تو تیرا کا لفظ استعمال ہوگا، مؤنث ہے تو تیری کا لفظ استعمال ہوگا۔ یہ تیری خیر نہیں ہے، تیرا بھائی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر وہ جمع کے صیغے کی طرف استعمال کریں تو تمہارا اور تمہاری کا لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں ہونی ہے، یہاں تمہاری کا لفظ کہا، ٹھیک ہے۔ اس طرح تمہارا گھر اجڑ جائے گا، یہاں تمہارا، یہ دونوں کنڈیشن میں یوز ہو سکتا ہے۔ متکلم کی بات کریں تو وہ بھی کنڈیشن دو ہیں، واحد ہو سکتا ہے یا جمع ہو سکتا ہے۔ متکلم کیا ہے؟ واحد کی بات کریں، میرا، میرا ضمیر نہیں مانتا، یہاں میرا کیا ہے؟ ضمیر نہیں مانتا۔ اس میرا کیا ہے؟ یہ ضمیر اضافی ہے، جبکہ میری وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو گئے، تو یہاں میری کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر اضافی ہے۔ متکلم کی بات کریں گے جمع کے صیغے کے حوالے سے تو کیا ہوگا؟ وہاں ہمارا کا لفظ استعمال کریں گے اور ہماری کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی ہماری کلاس مکس ہو رہی ہے، ہماری کلاس آج ہو گئی۔ یہ جو الفاظ ہیں نا ہماری، یہاں متکلم کہہ رہا ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں میری کلاس ہو گئی، یہاں سنگولر ہوں میں تو لفظ استعمال کروں میرا، میری۔ اس طرح اگر ہم تین چار مل کے کلاس لے رہے تو ہم کہیں گے، جیسے آپ اگر کہیں تو کیا کہیں گے؟ آپ اگر متکلم ہیں، میں سن رہا ہوں تو کیا کہیں گے؟ آپ ہمارا یا ہماری کلاس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ضمیر اضافی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے ڈسکس کیا دو اس میں معرفت کے دو اقسام، اس میں علم اور اس میں ضمیر۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں، یعنی کل ہونے والے دوسرے لیکچر میں، ہم اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ اس کے آگے والے ٹاپک اس میں علم کے بعد جو ہم پڑھیں گے وہ اس میں موصول ہے اور اس میں اشارہ ہے، اور دیگر جو اس کے ٹائپس ہیں، اس میں تنکیر ہے، اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اشارہ کے بعد ہمارے پاس اس میں استفہام ہے۔ یہ ذرا ڈسکس کریں گے آنے والی کلاس کے اندر۔ تب تک کے لیے اجازت، کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور زوم غالباً ایپ جو ہے نا ٹائمنگ کلیئر ہو رہی ہے، وہ بھی کٹے گا۔ تو میک شور جس کو میری کلاس آج پسند آئی وہ ذرا تھمس اپ کریں، اور اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک سے ہمیں انرجی ملتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ نئی اور بہتر ویڈیو بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔